لیکچر کے آغاز سے پہلے قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا۔ اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے دن ہم دیکھیں گے کہ سافٹ ویئر کو انسٹال کیسے کرنا ہے، اور اگر کوئی پرانا آپ کا سافٹ ویئر یوکوگاوا کا یا کسی ڈی سی ایس کا انسٹال ہوا ہے ہمارے سسٹم کے اوپر، تو اسے ان انسٹال کر کے ہم جو نیا مارکیٹ سے اویلیبل ہوا ہے، نیا ڈی سی ایس ہم لے کے آئے ہیں، اس کو کیسے انسٹال کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان انسٹال کریں گے، ایڈمنسٹریٹو یوزر کے طور پر جائیں گے، یعنی آپ گیسٹ کے طور پر نہیں جاتے۔ آپ کو معلوم ہے ونڈو کے اندر آپ کے پاس اگر اتھارٹی ہے ان انسٹال کرنے کی تو آپ ان انسٹال کر سکیں گے۔ تو ان انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں، یہ والا جو ٹیب ہوتا ہے اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس پھر آپ پروگرامز پہ چلے جائیں گے، اور پروگرام جو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں ان میں سے آپ کے پاس وہ یوکوگاوا کا پروگرام موجود ہوگا، یوکوگاوا سینٹرم کے نام سے۔ اس میں اس کو کلک کریں گے تو آگے HIS یوٹیلیٹی کا ایک پروگرام ٹیب آ جائے گا، اسے کلک کریں گے تو یہ کہاں سے ہوگا، سارا ونڈو اسٹارٹ سے، جیسے میں نے ابھی کر کے دکھایا۔ ایک تو آپ نے پروگرام یوکوگاوا کی یوٹیلیٹی چلائی، یوٹیلیٹی چلانے کے بعد آپ نے اس یوٹیلیٹی کا جو کوڈ چلے گا اس میں یوزرز کا ٹیب آ جائے گا۔ اس ٹیب کے اندر جا کے جب کلک کریں گے تو پھر ڈیلیٹ کی ایک آپشن آئے گی، اسے آپ نے پریس کر دیا، یوزر کو ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ ہم ان انسٹال کرنے چلے ہیں تو ہمارے ایسا یوزر جتنے بھی ہوں گے وہ سارے ڈیلیٹ کر دینے ہیں۔ لیکن ڈیلیٹ کرنے سے پہلے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس پاسورڈ ہے، یعنی آپ کے پاس اتھارٹی ہے ڈیلیٹ کرنے کی۔ تو اگر آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ کے پاس پاسورڈ ہوگا اس سسٹم کا، آپ اسے پاسورڈ دیں گے اور اوکے کریں گے تو وہ یوزر سارے کے سارے ڈیلیٹ، آل یوزرز بائی ریپیٹنگ دا پروسیجر 3 اور 4۔ آپ جتنے بھی یوزرز اس میں پہلے بنے ہوئے تھے پرانے سافٹ ویئر کے اندر وہ سب کو آپ ڈیلیٹ کریں گے۔ تو سسٹم ان انسٹال یعنی سافٹ ویئر انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے HIS یوٹیلیٹی ونڈو اوپن کی، اس کے اندر جا کے یوزرز کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اس کے بعد ونڈو کی سیٹنگز کو ہم کیسے ریسٹور کریں گے، تو آپ نے اسی طرح ایڈمنسٹریٹر کے طور پر لاگ ان کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بھی ونڈو اوپن کرتے ہیں، جب بھی آپ کمپیوٹر چلاتے ہیں تو آپ کو پہلے پاسورڈ دینا پڑتا ہے، تو ایکچولی آپ وہ ونڈو کو لاگ ان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لاگ ان آپ ایز اے ایڈمنسٹریٹر ہی کریں گے، ایز اے گیسٹ اگر لاگ ان کریں گے تو آپ کو اتھارٹی نہیں ہوگی، اس لیے آپ ان انسٹال نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 2، آپ نے کنٹرول پینل میں جانا ہے۔ جب بھی ان انسٹال کرنا ہوتا ہے تو کنٹرول پینل میں جاتے ہیں، اور کنٹرول پینل میں جا کے یوزر اکاؤنٹ میں جا کے آپ نے یوزر اکاؤنٹ کو ڈسپلے کرنا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اگر میرے پاس کنٹرول پینل نظر آ رہا ہے، کنٹرول پینل پہ سارے آ جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اسی طرح ونڈو کا بٹن پریس کریں گے اور یہاں جا کے لکھیں گے کنٹرول پینل، تو آپ کے پاس اس طرح کی ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ تو اس میں جا کے یوزر اکاؤنٹ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا۔ یہ یوزر اکاؤنٹ جو ہے اسے آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ یوزر اکاؤنٹ اور پھر اس کے چینج اکاؤنٹ ٹائپ، ریموو یوزر اکاؤنٹ وغیرہ وغیرہ آپشنز مل جاتی ہیں۔ یہ پرانے ورژن آف ونڈو، یہ ونڈو 7 یا ونڈو 2000 پرانی ونڈوز کے اندر سٹارٹ کے بٹن میں ہوتا تھا، یہاں پر آپ کو ونڈو آئیکن ہوتا ہے تو اس کو بھی سٹارٹ کا ہی آئیکن کہا جاتا ہے۔ تو یہ ونڈو 2003 یا جو بھی آپ کو پرانا اگر ڈی سی ایس ہے تو اس میں اس ونڈو کے اکارڈنگلی ہم نے بتا دیا کہ آپ یوزر اکاؤنٹ میں جائیں گے، یوزر اکاؤنٹ میں جا کے چینج دا وے یوزر لاگ آن اور آف کی آپشن آئے گی، اسے کلک کریں گے۔ اس میں آپ پھر چیک باکس میں جا کے ویلکم اسکرین کو چیک کریں گے اور اپلائی کر دیں گے۔ آگے چلتے ہیں، دوسری سلائیڈ پہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے سیکیورٹی سینٹر الرٹ کو انیبل کرنا ہے۔ تو سیکیورٹی وہی ہے جیسا کہ ونڈوز کی سیکیورٹی ہوتی ہے، یہ سیکیورٹی لکھ لیں خالی تو وہ آ جاتا ہے ونڈوز سیکیورٹی کے نام سے۔
تو یہ ونڈو سیکیورٹی کی ایپ آ گئی ہے. اسے جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ٹیب کھل جائے گا اور اس میں جا کے آپ اپنی سیٹنگز کر سکتے ہیں ونڈو 2010 کے اندر. جبکہ پرانی ونڈو کے اندر آپ جو ہے سمپل کنٹرول پینل میں جائیں گے اور وہاں جا کے سیکیورٹی سینٹر میں جائیں گے. یہاں نئی ونڈو میں بھی آپ کنٹرول پینل میں جا کے سیکیورٹی سینٹر میں جا سکتے ہیں. پھر سلیکٹ چینج دا وے سیکیورٹی سینٹر الرٹس می، اس کو کلک کرنا ہے. ان دا لیفٹ سائڈ آف دا ونڈو سیکیورٹی آپ نے الرٹ سیٹنگز میں جانا ہے، اسے کلک کرنا ہے اور چیک باکس میں اوکے چیک باکس کو تمام آل چیک باکسز کو آپ نے ٹک کرنا ہے اور اوکے کا بٹن پر پریس کر دینا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں، ونڈو کی سیٹنگز کو سیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایک نیا سافٹ ویئر انسٹال کرنے چلیں. اچھا اب یعنی ابھی ہم یہ ونڈوز سیٹ کر رہے ہیں تو اب میں نے بتایا کہ سافٹ ویئر انسٹال کرنے سے پہلے ہمیں ان انسٹالیشن کرنی ہے. ابھی تک ہم نے سیٹنگز کی ہیں کہ سسٹم کو ہم ونڈوز کو سیٹ کر دیا اور اب ان انسٹالیشن کرنے چلے ہیں کنٹرول پینل سے. سمپل پروسیجر ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. جیسے ایک عام سافٹ ویئر ان انسٹال کیا جاتا ہے ویسے ہی آپ کا یوکوگاوا سینٹم وی پی کا سافٹ ویئر ان انسٹال کیے جا رہا ہے. لاگ ان کرنا ہے ایز اے ایڈمنسٹریٹر، سمپل سی بات ہے. آپ پہلے لاگ ان کیے ہوتے ہیں، اکثر آپ جب کمپیوٹر چلاتے ہیں تو آپ نے پاسورڈ دے کے چلاتے ہیں تو ایکچولی آپ لاگ ان کر چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد تمام پروگرام جو چل رہے ہیں ان کو بند کرنا ہے. یہ ڈی سی ایس کے جنرل پرپز کمپیوٹر کی بات ہو رہی ہے یا انجینئرنگ اسٹیشن کی بات ہو رہی ہے. جو آپ کا کمپیوٹر اسٹیشن ہے، کمپیوٹر ہے، اور اس کمپیوٹر کو آپ نے پہلے لاگ ان کیا، اس میں ان ہوئے اور اس کے بعد آپ نے تمام جو پروگرامز اس میں چل رہے تھے ان کو کلوز کر دیا، ٹرمینیٹ کر دیا. اس کے بعد یہی کام آپ نے ہیومن انٹرفیس اسٹیشنز کی تمام سیٹنگز کے ساتھ کرنے. ریلیز دی سیٹنگز، یہی جو کام پہلے کیا ہم نے، یہ ہیومن انٹرفیس اسٹیشن کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا کہ ہیومن انٹرفیس اسٹیشن کی جو یوٹیلیٹی ہوگی یہاں پیر ہوگی، یہ کام وہاں پر بھی کرنا ہے. یہ کیسے پیر ہوگی میں نے بتا دیا تھا. پروگرامز میں جائیں گے، یوکوگاوا سینٹم سی ایس کا پروگرام کو کلک کریں گے تو اس کے سامنے آپ کو آپشن جو ملے گی ایچ آئی ایس یوٹیلیٹی والی، آپ اسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس یوٹیلیٹی کی جو ونڈو ہے وہ اوپن ہو جائے گی. اس میں بھی آپ نے تمام جو اس کی سیٹنگز ہیں ان کو اسی طرح سیٹ کرنا ہے. وین دا اسٹینڈرڈ آپریشن اینڈ مانیٹرنگ فنکشنز آر ایکسیس کنٹرول پیکیج ہیز بین انسٹالڈ. وہ کہتے ہیں جب آپ کے مطلب پہلے سے جو انسٹالڈ ہیں پیکیجز، ان کی تمام سیٹنگز کو آپ نے ریلیز کرنے کا مطلب ان چیک کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ الاؤ ہی نہ کرے، وہ کہ یہ جو آپ کا سافٹ ویئر ہے کسی اور اپلیکیشن کے استعمال میں، لہٰذا اسے میں ان انسٹال نہیں کر سکتا. تو ان انسٹال کرنے کے لیے پہلے تمام اس سافٹ ویئر کو باقی تمام سافٹ ویئر سے، باقی تمام یوٹیلیٹی سافٹ ویئر سے آپ نے ڈسمینٹل کرنا ہے تاکہ وہ اس کے اندر یوز میں نہ رہے اور ان انسٹالیشن میں پرابلم نہ آئے. چوتھے نمبر پہ اسٹارٹ مینیو سے آپ نے کنٹرول پینل میں جاتے ہیں، اسٹارٹ مینیو سے، اور پھر کنٹرول پینل میں جا کے ایڈ اور ریموو پروگرامز میں جائیں گے. وہاں جا کے آپ یوکوگاوا کا پروگرام چوز کریں گے اور ریموو کا بٹن کلک کر دیں گے، ریموو کی آپشن لے لیں گے. آپ یس کی آپشن دیں گے تو ان انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا. نارمل باتیں ہیں، یہ سارے سافٹ ویئر آپ اسی طرح ان انسٹال کرتے ہیں جیسا ہم اس یوکوگاوا سینٹر وی پی سافٹ ویئر کی ان انسٹالیشن کی بات کریں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. ڈیورنگ ان انسٹالیشن کوئی اتنی خاص بات نہیں، سب کو پتہ ہے جب سافٹ ویئر ان انسٹال ہو رہا ہوتا ہے تو پروگریس پتہ لگ رہی ہوتی ہے کہ کتنا ان انسٹال ہو گیا، کتنا حصہ ان انسٹال ہو گیا، اور ایسا ایسا وہ سارا ان انسٹال ہو جاتا ہے. وین ان انسٹالیشن از کمپلیٹیڈ a dialog box will be displayed. تو آپ فنش کلک کر دیں. مبارکہ، ہم نے ان انسٹال کر لیا. آگے چلتے ہیں. اب ان انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن ان انسٹالیشن کرتے ہوئے دو چیزیں آپ کی رہ گئیں. پہلی چیز وہ یہ بتا رہا ہے کہ ان انسٹالیشن آف کنٹرول بس ڈرائیور. اب وہ جو کنٹرول بس ہے اس کا ایک ڈرائیور سافٹ ویئر ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے موڈیم کے ڈرائیور ہوتے ہیں، مدر بورڈز کے ڈرائیور ہوتے ہیں، ساؤنڈ کارڈ کا ڈرائیور ہوتے ہیں. اسی طرح اس کنٹرول بس کے بھی ڈرائیورز ہوتے ہیں. آپ نے ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے. کیسے؟ ان انسٹالیشن کمانڈ یہ والی یوز. جو کمپنی آپ کو وہ ڈی وی ڈی دے گی، آپ ڈی وی ڈی اس میں ڈالیں گے ڈی وی ڈی روم میں، اور اس میں جا کے ان انسٹالیشن کی بیچ فائل رن کریں گے تو آپ کے پاس کنٹرول بس ڈرائیور بھی ان انسٹال ہو جائے گا، یعنی ڈیلیٹ ہو جائے گا.
تو یہ ایک سمپل سی کمانڈ ہے. اور دوسری 2 چیزیں میں نے بتائیں. دوسری چیز جو ہے وہ VNet IP اوپن کمیونیکیشن ڈرائیور. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا پچھلے لیکچر میں جب ہم ہارڈ ویئر انٹروڈکشن ٹو DCS دیکھ رہے تھے، تو یہ جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہوتے ہیں یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک کو کنٹرول بس کہتے ہیں اور دوسری کو کمیونیکیشن بس کہتے ہیں. سینسر سے فیلڈ کنٹرول اسٹیشن تک ہم نے ہارڈ ویئر میں ڈسکس کیا تھا. سینسر سے PLCs تک، PLC سے فیلڈ کنٹرول اسٹیشن تک، فیلڈ کنٹرول اسٹیشن سے فیلڈ کنٹرول اسٹیشن کے درمیان، یعنی کیبنٹ سے کیبنٹ کے آپس میں یا کیبنٹ سے سینسر تک کا جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے وہ آپ کا کنٹرول بس کہلاتا ہے اوپر والا. اس کا بھی ڈرائیور ہم نے انسٹال کیا. اور جب کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر کمیونیکیشن یعنی ایتھرنیٹ جس کی بات کر رہے ہیں، اور جو کمپیوٹر سے فیلڈ کنٹرول اسٹیشن کیبنٹ ہے، کمپیوٹر سے کیبنٹ، اس کے درمیان بھی کمیونیکیشن کروانی ہے، اس کا بھی ایک ڈرائیور ہوتا ہے. وہ کیسے انسٹال کریں گے؟ سمپل DVD روم میں جا کے دونوں یہ جو فائلز ہیں ان کو آپ نے رن کرنا ہے تو آپ کے وہ انسٹال ہو جائے گا. تو یہ 2 اہم کام ہم نے کر دیے. اب آپ کا کمپلیٹ سافٹ ویئر انسٹال ہو چکا ہے. سافٹ ویئر بھی انسٹال کر دیا اور کمیونیکیشن نیٹ ورک بھی آپ نے انسٹال کر دیا، یعنی اس کے ڈرائیورز انسٹال کر دیے. تو یہاں تک تو آپ کو یعنی یہ آپ کا ایک پہلی مائل سٹون اچیو ہو گیا. آپ نے اپنا کمپیوٹرز کو ریفریش کر لیا، وہ ریڈی ہیں کہ ان کے اندر آپ نیا جو سافٹ ویئر ہے یوکوگاوا کا یا DCS سافٹ ویئر وہ انسٹال کر سکتے ہیں. تو ہم نے ہارڈ ویئر کو اب ریڈی کر لیا ہے، یعنی اب وہ تیار ہے کہ وہ نیا ہارڈ ویئر جو ہے، یعنی نیا سسٹم DCS کا وہ اب انسٹال ہو سکتا ہے. اب اس کی انسٹالیشن کے لیے اب ہم یوکوگاوا کا DCS انسٹال کرنے جا رہے ہیں. تو انسٹالیشن کے لیے پہلے ہارڈ ویئر کو ہم ریڈی کریں گے. بہت آسان بات ہے. کیسے ریڈی کریں گے؟ صرف 2 چیزوں کو ریڈی کرنا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ نے 2 ڈرائیورز انسٹال کرنے ہیں، ویسے ہی آپ نے دوبارہ سے جب آپ انسٹال کرنے لگیں گے تو پھر دوبارہ 2 کمیونیکیشن نیٹ ورکس تو دوبارہ ریڈی کرنا ہے. جب وہ کمیونیکیشن نیٹ ورکس ریڈی ہو جائیں گے تو پھر آپ نے DCS سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے، ادروائز آپ کا وہ ورک نہیں کرے گا. اچھا، اب وہ کون سے 2 نیٹ ورکس ہیں جو دوبارہ سے اب ہم ریڈی کر رہے ہیں؟ تو ایک تو ہے VNet IP انٹرفیس کارڈ لگائیں گے. پہلا کام یہ کریں گے، یہ کمیونیکیشن کروائے گا. VNet IP ہمیں معلوم ہے کمیونیکیشن نیٹ ورک کا نام ہے، اور اس کے لیے جو کارڈ ہے یہ میں نے آپ کے لیے ایک پکچر یہاں پہ رکھی ہوئی ہے VNet IP کارڈ کی. تو یہ والا VNet IP کارڈ ہے جو آپ کو پہلے بھی ڈسکس کیا گیا ہے. یہ کارڈ آپ کمپیوٹرز کے اندر لگاتے ہیں، CPU کے اندر لگاتے ہیں اس شکل کا کارڈ، اور اس CPU کے اندر لگے ہوئے کارڈ پر 2 سوئچز ہوتے ہیں، ڈپ سوئچز، 2 اریز آف ڈپ سوئچز ہوتی ہیں جن کو بڑا کر کے یہاں دکھایا گیا. اب جو آپ کے پاس ہارڈ ویئر ہے اس میں ہم نے کہا سب سے پہلے تو ایک کارڈ میں نے آپ کو دکھا دیا، اس کی پکچر دکھا دی، وہ آپ نے کمپیوٹرز میں لگا دینا ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہوتا ہے VI701. تو کمپیوٹرز کے اندر آپ نے VI701 جس کی میں نے پکچر دکھائی وہ آپ نے انسٹال کر دینا ہے، اور اس کے ڈپ سوئچز کو آپ نے ڈپ سوئچز کی مدد سے اس کا ایڈریس سیٹ کر دینا ہے. اس ڈپ سوئچ پہ یہ 2 ہوتے ہیں، ایک ڈومین ایڈریس کے لیے ہوتا ہے اور ایک اسٹیشن ایڈریس کے لیے ہوتا ہے. تو جو ڈومین ہے وہ ان ڈپ سوئچز کی مدد سے اس کا ایڈریس آ جائے گا. یہ کارڈ سمجھ جائے گا کہ میں اس ڈومین کے ساتھ اٹیچ ہوں. جو ڈیٹا کمیونیکیشن کیبل پہ ڈالا جائے گا، کمیونیکیشن کیبل پہ جب ایڈریس کی بٹس ان ڈپ سوئچز سے میچ کریں گی تو یہ پھر ڈیٹا ریسیو کرنا شروع کر دے گا. باقی جو کمیونیکیشن کارڈز ہوں گے اسی طرح کے اور کمپیوٹرز میں لگے ہوئے وہ ڈیٹا ریسیو نہیں کریں گے. تو اب ہم تمام کمپیوٹرز کے اندر یہ کارڈز لگا دیں گے، انسٹال کر دیں گے، اور اس کا ڈومین نمبر سیٹ کر دیں گے اور اسٹیشن نمبر بھی سیٹ کر دیں گے. اسی طرح فیلڈ کنٹرول اسٹیشن پروسیسر ماڈیول، دوسری چیز جو کہ آپ نے اس میں لگانی ہے وہ ہے اس سسٹم کے اندر وہ ہے پروسیسر ماڈیولز. ان کی بھی آپ نے سیٹنگ کرنی ہے. تو وہ پروسیسر ماڈیول پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے. فیلڈ کنٹرول اسٹیشن میں جو پروسیسر ماڈیولز ہوتے ہیں وہ کچھ اس شکل کا ہوتا ہے. تو پروسیسر ماڈیول کچھ اس شکل کا ہوتا ہے جس کا فرنٹ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، اور اگر میں اس کے بیک کو دکھاؤں اس پروسیسر ماڈیول کے تو اس کا بیک کچھ اس طرح کا ہے. یہ پروسیسر ماڈیول آپ کے فیلڈ کنٹرول اسٹیشن میں لگا ہوا ہوتا ہے. میں نے
پچھلے لیکچرز میں بار بار دہرایا ہوا ہے کہ پروسیسر ماڈیول کس طرح کا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی 2 ڈپ سوئچز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جو آپ کے ڈپ سوئچز ہیں، ایک ڈومین کے ایڈریسنگ کے لیے ہوگا اور ایک اسٹیشن ایڈریس، یعنی اس کا اپنی آئیڈینٹی کے لیے ہوگا، اس کا اپنا ایڈریس ہوگا، اور یہ کس ڈومین پہ اٹیچڈ ہے اس کا ایڈریس دوسری ڈومین سوئچنگ کے تھرو، ڈومین ایڈریس کے تھرو، یعنی یہ جو ڈپ سوئچ ہے ڈومین کے لیے اور دوسرا اسٹیشن کے لیے۔ اور ڈومین سے ہم پہلے بھی پتہ ہے ہمیں، ڈومین سے مراد ہوتا ہے ایک نیٹ ورک کا سوئچ جس کے اوپر یہ سارے لگے ہوتے ہیں، کمپیوٹر سارے کے سارے اسی سوئچ کے ساتھ جا کے اٹیچڈ ہوتے ہیں، اور اس سوئچ کا نام یا اس کمیونیکیشن نیٹ ورک کا نام ڈومین کہلاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس پیراگراف کو پڑھ لیتے ہیں۔ when the domain number and station number are correctly defined and the unshielded twisted pair cable are properly connected۔ میں نے آپ کو دکھایا کہ جو انٹرفیس کمیونیکیشن کارڈ ہے، دوبارہ دکھا دیتے ہیں۔ اس کارڈ میں بھی آپ کو یہاں پر یہ نظر آ رہے ہیں کہ 2 کمیونیکیشن کے، یہ یہاں پر بھی ایک آپ کو سلاٹ نظر آ رہی ہے، کنیکٹر ہے، اور یہاں پر بھی دوسرا کنیکٹر ہے۔ اس میں کمیونیکیشن کیبل یعنی سمپل جو ایتھرنیٹ کی کیبل ہے، اس جگہ آ کے 2 کنیکٹ ہو سکتی ہیں، اور 2 کس لیے آپ کو معلوم ہے، یہ ریڈنڈنسی کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ آپ کا کمیونیکیشن کارڈ ہے اور دوسری طرف آپ کا پروسیسر ماڈیول ہے۔ اس کے فرنٹ اینڈ پہ آپ کو نظر آ رہے کنیکٹرز ہیں، جو کہ یہاں پر بھی تار لگائی جائے گی اور نیٹ ورک کے اوپر یہ کنیکٹ ہو جائیں گے سارے کے سارے جو ڈیوائسز ہیں، کمپیوٹرز بھی اور فیلڈ کنٹرول اسٹیشن بھی۔ بات سمجھ آ گئی کہ آپ نے فیلڈ کنٹرول اسٹیشن کو کنیکٹ کرنا ہے تو پروسیسر ماڈیول سے کنیکٹ کرنا ہے، اور پروسیسر ماڈیول کا کنیکشن آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ کیسے ہوگا، تو کمپیوٹر میں یہ کارڈ لگائیں گے اور پھر تار اس کے ساتھ جوڑ دیں گے، تو یہ دونوں آپس میں، یعنی فیلڈ کنٹرول اسٹیشن اور کمپیوٹرز دونوں آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ کنیکٹ کرتے ہوئے ہم نے درمیان میں جو تار لگائی وہ انشیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہم نے لگا دی جو پراپرلی کنیکٹ ہوئی۔ اب جب یہ کنیکٹ ہو جائیں گے تو سینڈ اور ریسیو لیمپس ٹرن آن ہو جائیں گے ایٹ پاور آن۔ جب پاور آئے گی تو آپ کی یہ جو آپ کا انٹرفیس کارڈ ہے، وی نیٹ آئی پی کارڈ، جو تھوڑی دیر پہلے جو میں آپ کو جس کی پکچر دکھا رہا تھا، جس کے اوپر ڈپ سوئچز بڑے بڑے کر کے بنے ہوئے تھے، وہ جو کارڈ جو کمپیوٹرز کے اندر ہم نے لگایا، اس کی بیک سائڈ پہ آپ کو یہ لائٹس نظر آئیں گی۔ یہ آپ کو آر سی وی لیمپ نظر آ رہا ہے، جہاں ہم نے وہ کنیکٹر میں تار انسرٹ کریں گے، اس کے ساتھ ہی 2 چھوٹی چھوٹی ایل ای ڈیز لگی ہوتی ہیں۔ ایک آر سی وی لیمپ ہوتا ہے اور ایک سینڈ لیمپ ہوتا ہے، یعنی ریسیو اور سینڈ۔ ڈیٹا ریسیو کرے گا تو یہ لیمپ آن کرے گا، اور ڈیٹا سینڈ ہوگا اس کارڈ سے تو پھر یہ لیمپ آن ہوگا۔ تو یہ آپ کی جو اس کارڈ کے اوپر لائٹس ہیں وہ بتا رہا ہے کہ جناب سینڈ اور ریسیو لیمپس ٹرن آن ہو جاتے ہیں جیسے ہم اس کو پاور اپ کریں گے۔ آپ فیلڈ کنٹرول اسٹیشن اور کمپیوٹرز کو جیسے پاور اپ کریں گے تو ان لائٹس کے اوپر یعنی ایل ای ڈیز گلو ہو جائیں گی۔ اگر ریسیو لیمپ ٹرن آن ہو لیکن سینڈ لیمپ ٹرن آن نہ ہو تو اس کا مطلب آپ کی ڈپ سوئچز صحیح ارینج نہیں ہوئے، آپ نے ایڈریسنگ صحیح نہیں کی ہوئی۔ تو آپ دوبارہ سے ایک دفعہ ایڈریسنگ چیک کریں گے، جب تک کہ وہ ایڈریسنگ پراپر نہیں ہوگی آپ کے دونوں لیمپس آن نہیں ہوں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، اس کو مینشن کرنا ضروری تھا۔ تو ریڈی لیمپ آپ کا یہ والا یہ بھی آن ہوگا، اگر یہ ایلیمینیٹ ہو جائے تو اس کا مطلب کارڈ پراپرلی ورک کر رہا ہے، جو آپ کا VI701 کارڈ ہے وہ پراپرلی ورکنگ میں آ گیا ہے۔ ریسیو لیمپ کا مطلب ہے ڈیٹا سگنل ریسیو ہو رہا ہے تھرو وی نیٹ آئی پی جو کیبل ہے اس کے تھرو، اور سینڈ کا مطلب ہے ڈیٹا سینڈ ہو رہا ہے۔ اور ایتھرنیٹ کنیکٹرز، جو ایتھرنیٹ کنیکٹرز ہیں RJ45 جو آپ کے کنیکٹرز ہیں، وہ کنیکٹرز آپ نے یہاں انسرٹ کرنے ہیں، یہ اس کی بات کر رہے ہیں، اور 2 کیوں کرنے ہیں تاکہ ریڈنڈنسی ہو۔ بار بار بتایا جا چکا ہے یہ کنیکٹرز کس سے کنیکٹ ہوں گے، درمیان میں بتایا ہوا ہے جب میں ہارڈ ویئر ڈسکس کر رہا تھا پچھلے لیکچر میں، کہ ایک سوئچ رکھا جاتا ہے جو آپ کا سمپل ایتھر نیٹ ورک کا سوئچ ہوتا ہے۔ سوئچز اور راؤٹرز آپ نے دیکھے ہوں گے بلڈنگز میں لگے ہوتے ہیں، تو وہ جو سوئچ ہوتے ہیں اس کے اندر آپ تاریں جا کے انسرٹ کریں گے، اس سوئچ کو لیئر 2 سوئچ کہتے ہیں۔ تمام کمپیوٹرز بھی اس سوئچ کے اوپر آ کے اپنی تار ان کی کنیکٹ ہوگی، اور تمام فیلڈ کنٹرول اسٹیشنز کی تار بھی اس سوئچ کے اوپر کنیکٹ ہوگی، یعنی کمپیوٹرز کی فیلڈ کنٹرول اسٹیشن کے درمیان جو کنیکٹیوٹی ہے وہ انڈائریکٹلی ہو رہی ہوتی ہے، اور کہ درمیان میں جو واسطہ ہوتا ہے وہ سوئچ ہوتا ہے۔
ہم بات کر رہے تھے انسٹالیشن کی. ابھی تک ہم نے ہارڈ ویئر کو ریڈی کر دیا، نیٹ ورک لگا دیا، یعنی نیٹ ورک کارڈ لگا دیا کمپیوٹرز کے اندر بھی، اور پروسیسر ماڈیول کے اندر بھی جو پروسیسر لگا اس کے بھی ڈپ سوئچز کو ہم نے سیٹ کر لیا. اب کام شروع ہو رہا ہے کہ ہم انسٹال کریں گے. یہ جو انسٹالیشن پروسیجر ہے وہ جو وی نیٹ آئی پی کارڈ کا وہ میں نے بتا دیا، اس نے ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے. اس کی وجہ سے میرے پاس ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے، وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک سلاٹ ہے جہاں پہ یہ ایرو بنا ہوا ہے. اسی طرح کمپیوٹر کے اندر بھی اسی سلاٹ میں، یہ سمپل کمپیوٹر کا مدر بورڈ ہے، اس کے اندر اس سلاٹ کے اندر جیسے گرافک کارڈ لگایا جاتا ہے، جو بھی یہ لگا کے دکھائے گا. یہاں دیکھیں یہ وہ کارڈ لگا دیا اسی سلاٹ میں، اور اس سلاٹ میں جیسے وہ لگایا کارڈ تو ادھر آ کے جہاں یہ ایرو ہے میرا کرسر، ادھر سے وہ آگے دکھا رہا ہے کہ میں پیچ کسنے جا رہا ہوں. یہ سے فٹ کیا، اسی طرح آپ نے بھی کارڈ لگا لینا. Make sure that it اس کارڈ کی میں بات کر رہا تھا، اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کو جو کارڈ نظر آ رہا ہے، اس کی نیچے جو سلاٹ بنی ہوئی ہے یہ آپ نے وہاں انسرٹ کرنی ہے، اور باقی سیم شکل ہے اس کی، اور بس آپ نے ڈپ سوئچز کو ایڈجسٹ کر لینا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. تو جو پروسیجر اس نے کہا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سیٹ دا اسٹیشن ایڈریس. آپ نے وہ اسٹیشن ایڈریس سیٹ کر لینا ہے ڈپ سوئچز کی مدد سے. ٹرن آف دا پاور آف دا پی سی، لوز دا سکریوز. آپ نے پیچھے سے پیچ کھولنے کمپیوٹر کے سی پی یو کی بیک سائڈ پہ جو پیچ لگے ہوتے ہیں ان کو کھول کے اس میں آپ نے سی پی یو کو اوپن کرنا ہے، اور اس میں VI701 انٹرفیس کارڈ کو آپ نے انسرٹ کر دینا ہے. اور جب یہ انسرٹ کر دیں گے، ٹائٹ کریں گے دوبارہ سکریوز کو اپنی جگہ پہ، وہ فکس ہو جائے گا. اور اس میں آپ نے لیئر 2 سوئچ سے جو کیبل آ رہی ہے بس 1 اور بس 2 کے اوپر، جو 2 بسیز ہوتی ہیں، آپ کو ریڈنڈنسی کی بات میں نے بتائی تھی. اس کارڈ کے اندر 2 جگہ جو کنیکٹر آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ آپ نے کیبلز انسرٹ کر دینی ہے. اور پھر آپ نے پاور آن کرنی ہے پی سی کی. جیسے پاور آن ہوگی تو آپ کو ریڈی کا لیمپ، جو پیچھے ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا، یہ والا جو ریڈی کا لیمپ ہے یہ آپ کو آن ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو جیسے ہی آن نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا کارڈ انسرٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد اسٹیشن ایڈریس آپ نے اس کے اوپر اسٹیکر کی مدد سے لکھ بھی دینا ہے باہر، کمپیوٹر کے باہر، کہ بھئی ہم نے اندر جو ہے کہ بار بار کمپیوٹر کھولنا تو نہیں ہے نا، تو آپ نے جو اندر ڈپ سوئچز سیٹ کیے ہیں اسٹیشن ایڈریس اس کا اندر سیٹ کیا، وہ آپ نے باہر لکھ دینا ہے کہ اس کمپیوٹر کا ایڈریس یہ ہے اسٹیکر کے اوپر. اور پھر اس اسٹیکر کو اسٹک کر دینا ہے ان فرنٹ آف کمپیوٹر اینڈ another obvious place، کسی اچھی جگہ پہ. اب اگر آپ نے اس کارڈ کو دوبارہ نکالنا ہو، یہ تو ہم نے کارڈ انسٹال کر دیا اپنے انجینئرنگ اسٹیشن میں یا ہیومن انٹرفیس اسٹیشن میں. اگر آپ نے اس کارڈ کو واپس نکالنا ہو تو دوبارہ آپ نے کمپیوٹر بند کرنا ہے، کیبل کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے، دونوں تاریں جو پیچھے آپ نے لگائی ہیں وہ دوبارہ بس 1 اور بس 2 وہاں سے نکال لینی ہے، اور پھر اس کے بعد VI701 کو نکالنا ہے. اور لیکن there is no need to disconnect the cables from the layer 2 switch. جیسے گرافک کارڈ انسٹال کرتے ہیں ویسے یہ کارڈ بھی آپ نے اندر لگا دیا، اور کارڈ نکالنا ہے تو کمپیوٹر بند کرنا پڑے گا. کمپیوٹر بند کر کے اندر سے کارڈ نکال لیں گے تارے نکالنے کے بعد. اوکے جی، یہ بات سمجھ آ گئی. اب ہم نے انٹرفیس کارڈ جس کا نام VI701 ہے، جو انجینئرنگ اسٹیشن میں یا پی سی میں لگا دیا، انسٹال کر دیا، اور اس کی ایڈریسنگ بھی ہم نے بتا دی کہ آپ نے ڈپ سوئچز کی مدد سے ایڈریس سیٹ کرنے ہیں، ڈومین ایڈریس اور اسٹیشن ایڈریس. اب جو ایڈریسنگ ہے اس کا پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن ہو چکی ہے، لیکن مختصراً یہاں بتائی جا رہی ہے. سیٹنگ دا ڈومین نمبر، کیونکہ اس نے بٹ 2 کو 0 کیا، اور وہ بٹ 2 ہمیشہ 0 ہوتی ہے ڈومین ایڈریسنگ میں. اگر اسٹیشن نمبر کی ایڈریسنگ ہو تو پھر بٹ 2 یوز ہوتی ہے، وہ فکس نہیں کی جاتی. ڈومین ایڈریس اگر ہم سیٹ کریں تو ڈومین ایڈریسنگ میں آپ نے جو رائٹ سائڈ کی 6 بٹس ہیں، نمبر 8 سے لے کر نمبر 3 تک، ان کو ارینج کرنا ہے اوپر نیچے کر کے مختلف، یعنی 0 1 کر کے. بٹ 8 سے بٹ 3 تک ان کی ویریشن کروائیں گے.
جس سے نمبر 1 بھی بن سکتا ہے, نمبر 2 بھی, نمبر 3 بھی, نمبر 4 بھی. آپ دیکھیں 1 بنانا ہے تو آپ یہاں 1 لکھیں گے, اگر 2 بنانا ہے تو 1 0 پہلا 0 کر دیں گے, دوسرا 1 کر دیں گے, اگر 3 بنانا ہے تو 1 1 ہو جائے گا. یہ سب کو بائنری نمبر سے ڈیسیمل نمبر بنانا آتا ہے. نمبر 4 کرنا ہے تو 0 0 1 ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. 16 ڈومین نمبر دے سکتے ہیں اس ڈپ سوئچ کی مدد سے, لیکن بٹ نمبر 2 جو ہے وہ آپ نے فکس کر دی ہے, اس کو یوز ہی نہیں کرتے. اور جو بٹ نمبر سب سے لیفٹ والی ہے جس کو میں فرسٹ بٹ کہہ رہا ہوں, وہ پیریٹی کے لیے ہوتی ہے, اور پیریٹی بتائی ہوئی ہے کہ اگر آپ کی ایڈریس بناتے ہوئے نمبر آف ونز آڈ تعداد میں ہیں تو پھر تو پیریٹی نہیں لگانی. اگر ایون تعداد میں ہیں یعنی ونز کی تعداد آپ کی ایون ہے, جیسے یہ تیسری رو میں نظر آ رہا ہے 2 ونز ہیں, تو پھر آپ نے آڈ بنانے کے لیے نمبر آف ونز کو ایک 1 لگا دینا ہے. اسے پیریٹی بٹ کہتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی ایڈریس آپ کا سینڈ ہوگا اس میں ہمیشہ ونز کی تعداد آڈ ہوگی, تو جو ریسیو کرنے والا ڈیوائس ہے اس کو اگر وہ یہ چیک کرتا رہتا ہے کہ نمبر آف ایڈریس بھی بٹ میں نمبر آف ونز آڈ آ رہے ہیں تو میرے پاس صحیح کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اگر ایڈریس کے اندر نمبر آف ونز کہیں ایون آ گئے تو اس کا مطلب صحیح ڈیٹا وہاں سے دوسرے ڈیوائس سے میرے پاس نہیں پہنچ رہا. اس طرح آپ چیک کر لیتے ہیں, اسے کہتے ہیں پیریٹی چیک. تو ڈومین نمبر کی ہم نے سیٹنگ کر لی. اسی طرح اسٹیشن نمبر کو آپ سیٹ کریں گے, صرف فرق یہ ہوگا کہ یہاں بٹ نمبر 2 جو ہے وہ فکس نہیں ہوگی, بلکہ بٹ 8 سے بٹ 2 تک آپ ارینجمنٹ چینج کر سکتے ہیں, اور 1 سے لے کر 64 تک کی نمبرنگ آپ اچیو کر سکتے ہیں ان 7 بٹس کو یوز کرتے ہوئے. تو اس کا مطلب اسٹیشن نمبر 64 تک ہو سکتا ہے, ڈومین نمبر 16 تک ہو سکتا ہے. یوکوگاوا کے ڈی سی ایس کے اندر, یوکوگاوا کے ڈی سی ایس میں 16 ڈومینز ہو سکتی ہیں, 16 علیحدہ علیحدہ گروپ بنا کے ڈیوائسز کے, ڈومین سے مراد علیحدہ علیحدہ گروپس, یہ پورا گروپ جو ہے ڈیوائسز کا ڈومین کہلاتا ہے, جس میں کچھ کمپیوٹرز بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ کیبنٹس بھی ہو سکتی ہیں. اس طرح کی 16 ڈومینز ہو سکتی ہیں, تو ہم 16 ڈومین نمبرز بنا سکتے ہیں. جو یوکوگاوا کی ڈی سی ایس میں الاؤ کیا گیا ہے کہ آپ ایک وقت میں 16 ڈومینز تک کا کو ارینج کر سکتے ہیں, 16 گروپ بنا سکتے ہیں, اور ہر ایک گروپ کے اندر 64 اسٹیشنز تک ہو سکتے ہیں, 64 ڈیوائسز ہو سکتی ہیں ہر ایک گروپ یا ایک ڈومین کے اندر. سیٹنگ ایکشن موڈ. اب صرف یہ نہیں, اگر آپ غور کریں اس جو میں نے آپ کو پکچر دکھائی تھی, تو اس جو ڈپ سوئچ ابھی آپ کو دکھایا جا رہا تھا تھوڑی دیر V7 جسٹ ویٹ کریں, بلیک ہو گئی اس کے, ہاں جی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 2 ڈپ سوئچز تو ہیں اس کارڈ کے اوپر, لیکن ایک چھوٹا سا یہ بھی ڈپ سوئچ نظر آ رہا ہے. تو یہ جو 4 ڈپ سوئچز بنے ہوئے ہیں وہ ان کا تذکرہ یہاں پہ ہے. تو ان ڈپ سوئچز کی مدد سے ہم ایکشن موڈ بتا سکتے ہیں کہ ہماری کمیونیکیشن کس طرح سے ہوگی. تو کمیونیکیشن موڈ جو ہے وہ اس کی سیٹنگ ہم کر دیں گے, اور وہ کیسے ہوگی اس کو میں بتاتا ہوں اس ٹیبل کی مدد سے جو یہاں اس سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے. کہ اگر آپ کی پہلی بٹ, جس کو یہ نیچے ABCD سے شو کیا گیا ہے, اگر پہلی بٹ 1 اگر یہ آف پوزیشن میں ہے, نیچے آف ہوتی ہے اوپر آن ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہمیشہ ریزرو ہے, پہلی بٹ کو ہمیشہ آف ہی رکھنا ہے, جو سیٹنگ یوکوگاوا والوں نے بتائی. لیکن B بٹ دونوں پوزیشنز بھی جا سکتی ہے. اگر اسپیڈ کم آپ کی ہے, ڈیٹا کمیونیکیٹ سلو کر رہے ہیں, تو آپ اس کو آن پوزیشن پہ لے 100 میگا بٹس پر سیکنڈ کی سپیڈ آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ فاسٹ سپیڈ چاہتے ہیں تو B بٹ کو آپ آف پوزیشن میں لے جائیں گے, تو وہ 1 گیگا بٹس پر سیکنڈ کی سپیڈ سے, لیکن اور نارملی اسے ہم ڈیفالٹ آف ہی رکھتے ہیں تاکہ زیادہ سپیڈ لیں. اسی طرح ڈپ سوئچ بٹ نمبر C جو ہے وہ اگر آن ہے تو اس کا مطلب آپ لازمی طور پہ فورسلی اسی سپیڈ پہ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو سپیڈ آپ نے سیٹ کر دی, 1 گیگا بٹس پر سیکنڈ سے ہی ڈیٹا جائے گا. لیکن اگر یہ آف پہ ہے تو اس کا مطلب یہ میکسیمم 1 گیگا بٹس کی سپیڈ سے ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے. اگر اگلا ڈیوائس اس قابل نہیں کہ وہ 1 گیگا بٹس پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ڈیٹا لے, تو یہ اس کے ساتھ نیگوشیشن کرے گا. نیگوشیشن کرنے کے بعد یہ اس سپیڈ اس کے مطابق ڈیٹا سینڈ کرے گا. یہ لکھا ہوا ہے نیچے, آٹو نیگوشیشن مین کمیونیکیشن سپیڈ از آٹومیٹکلی ایڈجسٹڈ ان اکارڈنس ود دا
destination speed as well as a local speed setting and communication mode. تو جو ریسیونگ ڈیوائس ہے, جو دوسرا ڈیوائس جس کے ساتھ یہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے آپ کا یہ کمپیوٹر, یہ کارڈ VI701 اس کمپیوٹر میں لگا ہوا, تو وہ آٹو موڈ میں اس کو فائدہ دے گا کہ وہ اگر ڈیوائس سلو ہے تو یہ بھی سلو ڈیٹا سینڈ کرے گا. اور بٹ ڈی بھی ہمیشہ فکس رکھی جائے گی, یہ بھی ریزروڈ ہے. تو پہلی اور آخری بٹ دونوں یعنی اے اور ڈی ریزروڈ ہیں, ان کو نہیں چھیڑنا, لیکن باقی درمیان والی 2 بٹس جو ہیں وہ آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں. کہ ڈومین کا نمبر کیسے سیٹ کریں گے؟ جو نیٹ ورک ہے, کمیونیکیشن نیٹ ورک, وہ کس نمبر کا ہے؟ کمیونیکیشن نیٹ ورک سے مراد ہوتا ہے سوئچ. جیسے راؤٹرز اور سوئچ آپ کے ایتھرنیٹ نیٹ ورک میں بلڈنگز میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں, تو نیٹ ورک سوئچ جو ہے وہ آپ کا اصل میں ڈومین ڈیفائن کرتا ہے. اگر آپ کا وہ جو نیٹ ورک سوئچ ہے, CCNA کمپنی اکثر جو ہے وہ آپ اس کا سوئچ خریدتے ہیں, تو اس سوئچ ہارڈ ویئر کے اوپر بھی ڈپ سوئچ لگے ہوتے ہیں. ان ڈپ سوئچز کو آپ ایڈجسٹ کر کے آپ ایڈریسنگ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ جو اب سوئچ ہے یہ اس کا نمبر 5 ہے, یعنی یہ ڈومین بناتا ہے. وہ جو سوئچ ہے وہی تو ڈومین ہوتا ہے, اسی کے اوپر تو ساری چیزیں آ کے لگتی ہیں. تو سوئچ جو ہے وہ آپ کا ڈومین ہوتا ہے یا ایک گروپ کو ڈیفائن کرتا ہے. تو سوئچ پر لگے ہوئے ڈپ سوئچز ڈومین نمبر ڈیفائن کریں گے. یوکوگاوا کا بھی اپنا سوئچ ہوگا, جیسے CCNA کمپنی کا اپنا سوئچ ہے, یوکوگاوا کمپنی کا بھی اپنا سوئچ ہوگا. تو اپنا سوئچ جو انہوں نے آپ کو دینا ہے اس کے اوپر پیچھے ڈپ سوئچز لگے ہوں گے. وہ ڈپ سوئچ سیٹ کر کے آپ ڈومین یعنی نیٹ ورک نمبر ڈیفائن کر دیں گے. اب جو کمپیوٹر آپ فرض کیا 5 نمبر آپ کا نیٹ ورک آپ نے ڈیفائن کیا کہ یہ میرے ڈومین نمبر 5 ہے, تو جو کمپیوٹر اس ڈومین سے اٹیچ ہوگا اس کمپیوٹر کے اندر لگا ہوا VI701 کارڈ, اس پر آپ نے ڈومین نمبر 5 سیٹ کرنا ہے. اسٹیشن نمبر تو آپ نے جو ڈیفائن کرنا ہے اس کمپیوٹر کا کرنا ہے. لیکن اگر وہ کمپیوٹر اس 5ویں نیٹ ورک کے ساتھ 5ویں سوئچ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے, تو کمپیوٹر کے اندر لگے ہوئے کارڈ پہ ڈومین نمبر 5 لکھیں گے تو وہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا, اس سوئچ کے ساتھ, ورنہ وہ کمیونیکیٹ نہیں کرے گا. Once the domain number and the station number have been determined, جب آپ نے کمپیوٹر میں لگے ہوئے کارڈ میں ڈومین نمبر اور اسٹیشن نمبر ڈٹرمن کر دیے, یہ سارے ایڈریسز کو آپ نے سامنے ٹیگ کر کے اسٹیکر لگا دینے, یہ بڑا ضروری ہے ورنہ پھر بھول جائیں گے. تو یعنی آج کے لیکچر میں میرے خیال میں یہ کافی ہے کہ ہم نے ایڈریسنگ اور انسٹالیشن کا انیشیل پروسیجر سیکھ لیا. اب کمپلیٹ پروسیجر سیکھنے کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو لیکچر ہے اس کو دیکھیں گے. پلیز سبسکرائب یوٹیوب چینل, پریس دا بیل آئیکن اینڈ لائک ویڈیوز اینڈ آلسو شیئر دس ویڈیو ٹو دا ادرس. تھینک یو.